المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والسلام والتحية والإكرام على النبي العربي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأقطعي التهامي العبد المؤيد الرسول المسدد النبي الممجد والمصطفى الأمجد صاحب التاج والمعراج أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایام ادا کا سلسلہ پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری و ساری ہے. مجالس ادا نواخوانی کا سلسلہ بھی پرجوش انداز سے جاری و ساری ہے. آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی اور آج ایک بندہ خدا اور حسین کے عزادار کے گھر میں فرش ادا بچھایا گیا. فرش ادا کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے. فرش ادا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو بس یوں سمجھیے کہ جو ہی مجلس کے وقت کا اعلان ہوتا ہے اس وقت آسمان سے فرشتے، بقی سے بی بی زہرا اور دیگر تمام معصومین فرش ادا پہ تشریف لاتے ہیں. اب جو لوگ فرش ادا پہ بیٹھتے ہیں وہ اپنی عظمتوں کو سمجھیں کہ ان کے آس پاس دائیں بائیں آسمان کے ملائکہ اور 14 معصومین بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور یہ اتنی باعظمت جگہ ہے، اتنی باعظمت جگہ ہے کہ اگر فرشتے یہاں آ نہیں پاتے تو آنے کی خواہش کرتے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کہیں فرش ادا بچتی ہے، مجلس منعقد ہوتی ہے تو آسمان سے ملائکہ تشریف لاتے ہیں. جن کو اجازت ملتی ہے وہ فرش ادا پہ آتے ہیں اللہ کی اجازت سے. اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کے بدن سے بہترین قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. تو عرش کے فرشتے جو نہیں آ پائے، عرش کے فرشتے پوچھتے ہیں بھائی تم لوگ کہاں گئے تھے اور یہ خوشبو کیسی اتنی عجیب و غریب آج تک ہم نے سنی نہیں. کہا تمہیں پتہ ہے زمین پہ مجلس ہو رہی تھی، ہم وہاں پہ گئے تھے، حسین کا ذکر ہو رہا تھا، حسین کا ذکر سننے گئے تھے. تو عرش کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو. تو ملائکہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو چکی،
نیاز حسین بڑھ چکا. نیاز حسین میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بھائی بغیر نیاز حسین کی مجلس ہوتی نہیں. مجلس تو ختم ہو چکی, نیاز حسین بڑھ چکا, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب عظمت فرش اعضا سمجھیے عزیزان محترم, مجلس اعضا کی عظمت سمجھیے. تو عرش کے فرشتے کہتے ہیں ارے بھائی مجلس ختم ہو گئی تو کیا وہ جگہ بھی ختم ہو گئی؟ وہ جگہ تو باقی ہے, وہ جگہ دکھا دو جہاں پہ مجلس حسین ہو رہی تھی. صلوات پڑھیں محمد بحر المصائب بہت عظیم کتاب ہے, بہت عظیم. اسی سے مصائب لوگ پڑھتے ہیں, بحر المصائب. اس کی ایک روایت بیان کرتا ہوں میں. روایت اس میں یہ لکھی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے عزاداروں کو عرش سے دیکھتے ہیں. امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں, جہاں جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں. بحر المصائب کی روایت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام عرش سے اپنے عزاداروں کو دیکھتے ہیں. روایت تو یہیں تک ہے کہ عزاداروں کو دیکھتے ہیں. اب نگاہ امامت تو ظاہر کو بھی دیکھتی ہے, باطن کو بھی دیکھتی ہے. اب امام جب اپنے عزاداروں کو دیکھتے ہوں گے تو یہ بھی دیکھتے ہوں گے کون امام بارگاہ کے اندر ہے, کون امام بارگاہ کے باہر ہے, کون مجلس میں گٹکا لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, کون باہر موبائل سے بات کر رہا ہے. یہ بھی امام حسین دیکھ رہے ہوں گے عرش سے. تو ذرا سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام جب یہ دیکھیں گے کہ میرے عزا کی مجلس میں جہاں میری ماں سیدہ بیٹھی ہوئی وہاں لوگ منہ میں گٹکا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, مگر اتنی توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ فرش اعضا پہ آ جائے. اب یہاں رک کے ایک بات عرض کروں کہ آخر وہ خوش نصیب کیوں ہیں جو فرش اعضا پہ بیٹھ جاتے ہیں. بھائی یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں چھوٹی جگہ ہے, کچھ باہر ہوں گے تو بھائی ان کی مجبوری ہے, اس لیے میں بول رہا ہوں, یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں. امام باڑہ بڑا ہوتا ہی ہے, عادت ہر جگہ کی عادت یہی ہے کہ امام باڑے میں بعض لوگ رہتے ہیں اور بعض لوگ جن کی عادت ہے امام باڑے کے باہر رہنا وہ اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتے ہیں. ہم سب سے بڑے عزادار ہیں لہذا ہم فرش اعضا پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. ہمارے لیے تو توہین کا سبب ہے, لہٰذا باہر کھڑے گپ شپ کرتے رہتے ہیں, موبائل میں بات کرتے رہتے ہیں. کسی کے گھر کوئی میت ہو جاتی ہے تو جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں اپنے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں, اور جتنے غیر ہوتے ہیں وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں. بس سمجھ لیجئے جو فرش اعضا پہ جگہ ہونے کے باوجود بھی اندر بیٹھے وہ حسین کا عزادار ہے, جو باہر رہے حسین کا عزادار نہیں کہا جا سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعوے میں عزادار تو کیسا ہو سکتا ہے لیکن اصل میں عزادار حسین نہیں ہو سکتا. جگہ ہونے کے باوجود بھی فرش اعضا پہ نہ آئے تو سب سے بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے وہ جو فرش اعضا پہ نہ آئے. آیت اللہ ایک کمپانی, بہت بڑے آیت اللہ گزرے عزیزان محترم. آیت اللہ کا مقام ہمارے شیعہ مذاہب سب سے بلند ہے آیت اللہ کا مقام, مگر وہ جب مجلس میں آتے تھے تو کہاں بیٹھتے؟ جہاں عزادار چپل نکالتے تھے وہاں بیٹھتے تھے اور عزاداروں کی چپل سیدھی کرتے تھے. یہ ہے مجلس کی عظمت, یہ ہے عزاداروں کی عظمت. امام حسین وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا عزادار کیا کر رہا ہے, لہذا بڑے ہوشیار رہیں کہ جب امام ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارا ہر عمل امام کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. اب جب مجلس ہوتی ہے, ہمارے ہاں تو مجلس کے بعد تبرک بڑھتا ہے, لیکن ایران وغیرہ میں مجلس ہوتی رہے گی, چائے چلتی رہے گی. وہاں کا یہ دستور ہے, لوگ کنارے کنارے بیٹھتے ہیں, بیچ میں نہیں بیٹھے, کنارے کنارے بیٹھیں گے اور خادم رہتا ہے بیچارہ چائے پلاتا رہتا ہے اور مجلس ہوتی رہتی ہے. عیب نہیں مانا جاتا. ہمارے یہاں اگر بیچ میں کوئی ایسا کر دے تو ڈسٹرب ہوگا. اب ایک شخص ایسا ہے آیت اللہ مظاہری اس مداح کے حوالے سے یہ نقل کر رہے ہیں, وہ مداح جو مجلس میں مدخانی کرتا, جیسے عباس مدخانی کرتے, وہ مدخانی کرتا تھا اور اسی مسجد امام حسینیہ میں ایک خادم رہتا تھا جو عزاداروں کو چائے پلاتا تھا. بہت اہم میسج دینا چاہتا ہوں, شاید کئی سالوں کے بعد میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
میسج دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک تو میری عادت بھی ہے اور میرا فریضہ بھی ہے، کیونکہ آج کل تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ممبر سے سب کچھ بیان ہوتا ہے مگر مقصد حسین نہیں بیان ہوتا، سب کچھ بیان ہوتا ہے۔ اور لوگ ایسے لوگ بلاتے بھی ہیں کہ صرف ہمیں مزہ ملے، ہمیں درس نہ ملے، مزہ ملے۔ اور اگر کوئی مجلس ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے تو باہر نکلے، یار مجلس میں مزہ نہیں آیا، مجلس میں مزہ نہیں آ رہا۔ ارے یار بیوی سیدہ آئی ہیں آپ پرسہ لینے کے لیے، تم یہاں مزہ لینے آ رہے ہو؟ کتنے افسوس کا یہ مقام ہے۔ حسین کی دکھیاری ماں جس مجلس میں پرسہ لینے کے لیے آ رہی ہے، وہاں پہ بعض عزادار کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا۔ ایک جگہ میں تھا، ایک ذاکر بیچارہ آیا، اچھی مجلس نہیں پڑھ رہے تھے تو پرمکھ سیکریٹری کر رہے، بٹوا گر گیا، بٹوا گر گیا، یعنی مجلس بیکار چلی گئی۔ ہم لوگ کا 25,000 کا بٹوا جو گر گیا۔ کوئی مجلس، قسم خدا کی کوئی مجلس جو حسین سے منسوب ہے وہ بالکل خراب نہیں کہی جا سکتی۔ وہ مجلس خراب، مجلس جو بھی حسین سے ہے، کہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ حسین سے جو بھی چیز منسوب ہو گئی سب احترام کے قابل ہے، سب احترام کے قابل ہے۔ علم، تابوت، تعزیہ، امام بارگاہ، ذاکر حسین، مجلس حسین، سب احترام کے قابل، سب کا احترام کرو۔ کوئی مجلس خراب نہیں ہوتی، اگر کسی مجلس کو خراب کہہ دیا تو یہ خود توہین ہے، یہ گناہ لکھا جائے گا۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایک پوائنٹ پہ نظر رکھتے ہیں، میرا عزادار کیا کر رہا ہے، ایک ایک پوائنٹ پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو آیت اللہ مظاہری اس مدح خان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں جس حسینیے میں امام بارگاہ میں وہ مدح خان مجلس پڑھا کرتا تھا، کہ اس میں خادم تھا جو چائے پلایا کرتا تھا، انتقال کر گیا، انتقال کر گیا، اسے دفن کر دیا۔ تو یہ مدح خان کہتا ہے کہ میں اس کی قبر پہ گیا کہ بھائی تم نے امام حسین کے عزاداروں کو اتنی چائے پلائی، اتنی خدمت کی ہے، بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس خدمت کا صلہ تمہیں کیا ملا۔ تو 2 دن کے بعد خواب میں وہ خادم آتا ہے، ذرا سنیے گا سب لوگ، جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے، اور جو لوگ نہ سن سکے ان تک پہنچائیے، کیونکہ امام کا مقصد یہی تھا، اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، برائی سے روکو۔ دوسرے دن جب وہ آیا تو اس مداح نے پوچھا کس حال میں ہو؟ کہا میں تو بہت اچھی حال میں ہوں، اچھے اچھے باغات ہیں، بالکل جنت کی طرح ایک دم، اس میں رہ رہا ہوں۔ کہا یہ مقام کیسے ملا؟ کیا نماز پڑھنے سے ملا؟ کہا نہیں تو۔ روزہ رکھنے سے ملا؟ کہا نہیں تو۔ کہا پھر یہ تمہیں مقام، اتنا بڑا باغ کیسے مل گیا؟ کہا میں نے جو امام حسین کے عزاداروں کو چائے پلائی اس سے یہ مقام ملا ہے۔ کہا جس دن میں انتقال کیا امام حسین علیہ السلام میرے سے رہنے آئے، اور آنے کے بعد بہت بہترین پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ امام حسین میری قبر میں آئے، کون؟ جو چائے پلا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام میری قبر کے اندر آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے مشہدی علی، تم نے میرے عزاداروں کو 12,427 پیالی چائے پلائی ہے۔ ذرا سوچیے، ایک ایک پیالی پہ امام کی نگاہ ہے، ایک ایک پیالی پہ نگاہ ہے۔ تم نے میرے عزاداروں کو 12,427 پیالی چائے پلائی ہے، اس کے عوض میں ہم عالم برزخ میں اتنا دے رہے ہیں، قیامت میں اور دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قیامت میں اس سے زیادہ دیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے جو سبیلیں چل رہی ہوں گی اس میں امام کتنی گاہ، کون کتنا گلاس کس کو پلا رہا ہے پانی، کون کس طرح انداز سے ماتم کرا، کس لیے سے ماتم کرا، کس لیے سے مجلسیں ہو رہی ہیں عزیزان محترم۔ لہذا اس مجلس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ جہاں بھی فرش زیادہ بچ گیا وہاں پہ کوشش کیجئے کہ اندر بیٹھے تاکہ ہمیں وہ ثواب حاصل ہو سکے کہ ہم ملائکہ اور معصومین کے پہلو میں بیٹھے۔ آیت اللہ خوئی جو آیت اللہ سیستانی کے استاد وہ کہتے ہیں کہ مجلس اعظام میں صرف فاطمہ زہرا نہیں بلکہ تمام معصومین کا آنا روایت سے ثابت ہے۔ آیت اللہ کوئی جیسا مرضی کہہ رہا کہ روایت سے ثابت ہے، معصومین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہم آسمان پہ نہیں گئے لیکن فرش اعلیٰ میں بیٹھے تو ہمارے دائیں فرشتے، بائیں فرشتے، ملائکہ، معصومین بیٹھے ہوئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مجلسوں میں باوضو آیا کرو کیونکہ تمہارے بازو میں جو ہے باطہارت لوگ بیٹھا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔
تمہید تھی ابھی 15 منٹ کی. اب جس آیت کی تلاوت کی ہے میں نے اس کا ترجمہ حضرات کی طرف پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہوتا اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن مجید میں نہ معلوم کتنی جگہ پہ تقوی کا تذکرہ کیا گیا ہے، مگر صرف مومنوں سے کیا ہے، منافقوں سے نہیں کیا، کافروں سے نہیں کیا. کافروں تقوی اختیار کرو، اے منافقوں تقوی اختیار کرو. مومنوں سے تقوی کا تقاضا کیا گیا ہے، کیونکہ مومن گمراہ ہو سکتا ہے مگر متقی گمراہ نہیں ہو سکتا. اب تمہارے دل اگر نور ایمان سے منور ہو چکے ہیں تو تم ایک قدم اور آگے بڑھ کر تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے عمل میں خلوص پیدا ہو سکے. قرآن آگے آواز دیتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ریاکاروں کا عمل قبول نہیں کرتا، متقی و پرہیزگار لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے. متقی و پرہیزگار لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے. لہذا عمل میں خلوص ہونا چاہیے. الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. اور عزیزان محترم نیت کی بھی دیکھیے کہ روایت میں ہے کہ جب انسان کسی نیک عمل کی نیت کرتا ہے تو فوراً نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور عمل کر لیتا ہے تو 10 گنا اس میں اضافہ کر. لیکن گناہ کرتا ہے، گناہ کی نیت کی تو کچھ بھی نہیں لکھا جاتا. گناہ کر لیا تو بھی 8 گھنٹے تک اللہ مہلت دیتا ہے. ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں کر لیا ہو، توبہ کر لے تو اس کو 8 گھنٹے کے بعد بھی بے حیا بے شرم توبہ نہیں کرتا تو اللہ کہتا لکھ لو، مگر ایک ہی لکھنا، 10 مت لکھنا. تو آپ بزنس میں تو سوچتے ہیں کہ کس میں بینیفٹ ہے، وہ کام کریں. تو یہ تو بینیفٹ والی بات ہے بھائی. نیک عمل کی نیت کرو، بھلے مت کرو، مگر وہ لکھا جاتا ہے. روایت میں یہ بھی ملتا ہے قیامت کے دن جب ہمارا نام ہے اعمال ہلکا ہوگا، نیک عمل یعنی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ ذرا وہ گٹھری لے کے آؤ. اب گٹھری لائی جائے گی، وہ کھولا جائے گا تو اس میں نماز ہوگی، حج ہوگی، جلوس میں شرکت، مجلس میں شرکت. اس نے کہا بھی میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے. کہا کیا نہیں مگر نیت تو کی تھی، کیا نہیں مگر نیت تو کی تھی. لہذا وہ الگ رکھا جا رہا ہے. جس عمل کی نیت کی ہے وہ الگ رکھا جائے گا، جو عمل کر لیا ہے وہ الگ رکھا جائے گا. اور ان تمام اعمال میں سب سے وزنی چیز کا نام ہے محمد والے محمد پر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا چاہے وہ مجلس ہو، ماتم ہو، جلوس ہو، عزاداری ہو، فتح ہو، سبیلیں ہو، ذاکری ہو، ہر چیز میں خلوص ہونا چاہیے، قربتاً اللہ ہونا چاہیے. ورنہ کتنی ہی بڑی مجلس کر لو، اگر خلوص نہیں ہے، دکھاوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے. کتنا ہی بڑا نیاز بانٹ ڈالو، کھلا ڈالو، اگر دکھاوا ہے اور خلوص نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کتنی ہی لمبی سبیلیں لگا لو، اگر خلوص نہیں اور دکھاوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کتنا ہی قمع زنجیر مار لو، اگر دکھاوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کتنا ہی نوا خانی سینہ زنی کر لو، اگر دکھاوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کتنا ہی بڑا ذاکر بلا لو، اگر اس کے اندر دکھاوا ہے تو اس کی مجلسیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی. کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اسلام میں جو بھی عمل قربتاً اللہ ہوگا بس وہی قبول ہونے والا ہے. اگر چھوٹا سا ذاکر آیا، چھوٹی سی مجلس پڑھ دی، اگر اس میں خلوص شامل ہے تو وہ اللہ اور رسول بھی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہے. ایک گلاس شربت کسی کو پلا دیا وہ بھی قبول، ایک پیالی چائے پلا دی خلوص سے وہ قبول ہو جاتی ہے. چھوٹا سا ماتم کیا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول. کما زنجیر کی اگر خلوص سے ایک قطرہ نکل گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہے. جلوسوں میں شرکت کی خلوص ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. مجلسوں میں آئے خلوص ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. جہاں جہاں خلوص ہے وہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر خلوص نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے اور اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. افسوس کا مقام ہے. ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. 1400 سال ہو گئے حسین کی شہادت کو، لیکن 8 ربیع الاول کے بعد گاڑی جہاں چلتی ہے وہیں رکی رہتی ہے. پہلے اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھی، صرف 10 دن ہوتی تھی محرم کا عشرہ اور کہیں کہیں چہلم کا عشرہ ہوتا تھا. اپنے بچپن کی بات بتا رہے.
پھر دھیرے دھیرے 10واں 20واں 30واں شروع ہو گیا. پھر دھیرے دھیرے مجلسیں بڑھتی گئی. 2 مہینہ 8 دن لگاتار مجلس شروع ہو گئی. پہلے عورتوں کی نہیں ہوتی تھی، صرف مردوں کی ہوتی تھی، اب عورتوں کی بھی شروع ہو گئی. اور جتنی مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں اتنے ہی سماج میں گمراہی پھیلی جا رہی ہے، اتنا ہی سماج دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی سماج شریعت سے دور ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ماحول کو ایسا بنا دیا ہے، جب محرم آتا ہے، رمضان ختم ہوتا ہے، ذاکروں کا بیوپار شروع ہو جاتا ہے. کس ذاکر کو لانا، کس خطیب کو لانا، اگر ہم پہچانتے ہیں بھائی یوٹیوب پہ تو اس کو منتخب کر لاؤ، جسے نہیں جانتے اس کی آڈیو ویڈیو منگائی جاتی ہے. جیسے ہم اپنے کاروبار میں بیوپار کرتے ہیں، اسی طریقے سے آج خطیبوں ذاکروں کا بیوپار ہونے لگا ہے کہ ہمارے من کا ذاکر ہمارے من کا خطیب ہونا چاہیے. اس کی مجلس پسند ہو گئی تو ٹھیک ہے، طے ہو جاتے، اور نہیں تو نہیں. اور وجہ یہی ہے. اور ایسا ذاکر آیا تو کیا کرے گا؟ مجمع چاہتا ہے کہ وہ ہمارے من کی بولے، اور ذاکر بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ان کے من کی بولیں. اور اسلام کہتا ہے کہ ریاکاری کا ہر عمل باطل ہے. اور ذاکر ممبر پہ چلا سا مجمع خاموش ہوا، ارے آپ میرا ساتھ دیجیے، آپ میرے ساتھ رہیے. ارے سب تو ساتھ ہی ہیں بھیا، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جھجوڑتا ہے مجمع کو، ارے آپ میرے ساتھ رہیے. مطلب یہ ہے کہ نعرے بازی کی بوچھار کرتے رہو، میں پڑھتا رہوں، 1 گھنٹے کی مجلس آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، آج 6 محرم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسے کسی بھی ذاکر اور چیلنج دے کے کہتا ہوں، ایسے کسی بھی خطیب و ذاکر کی ایک مجلس قبول نہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ اور رسول اور معصومین کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے. جس کی نظر میں لوگوں کی خوشنودی ہے، اللہ اور رسول اور معصومین اور بی بی زیدہ کی خوشنودی نہیں ہے. بس مجمع خوش ہو جائے اور اس کے بعد میری جیب بھر جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں. مجمع چاہے جہاں جائے، یہاں کی قوم چاہے جہاں جائے، کھڈر میں جائے، گمراہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک مجلس ایسے کسی بھی ذاکر و خطیب کی قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. آئیے حوالہ دے کے میں بیان کرتا ہوں. آیت اللہ ہے، ان کا اکبر نام تھا، آیت اللہ اکبر، شاید ہاشمی بھی تھے، غیر سید تھے، سید نہیں تھے. عاشور کے دن ان کو بڑا پروگرام رہتا ہے. اس آیت اللہ کے مجلس، آیت اللہ سب سے بڑی مجلس آیت اللہ خمینی کے یہاں ہوتی تھی. لیکن میں جو بول رہا ہوں حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ایسی کوئی مجلس ذاکر قبول نہیں ہے جس میں دکھاوا ہو، جس میں شہرت ہو. وہ ایک مجلس قبول نہیں بی بی زہرا کی بارگاہ میں. لیکن 4 بچوں میں اگر چھوٹی سی مجلس ہو، آیت اللہ علی اکبر، عاشور کے جو صبح سے ایک دم پر یہاں مجلس وہاں مجلس وہاں مجلس. جب آیت اللہ خوئی کے گھر سے نکلے تو چند بچوں نے گھیر لیا. اب ذرا سوچیے، اتنا بڑا ذاکر، اسے بچے کہ میرے یہاں مجلس پڑھ دو، تو بھائی میری تو انسلٹ ہو رہی ہے. بچوں یہاں مجلس کیا پڑھنے کی یار، میں اتنا بڑا ہے تو مہاراجا کے یہاں مجلس پڑھتا ہوں. لیکن حسین کے اس ممبر پہ آنے والا کوئی آیت اللہ مرد ذاکر خطیب نہیں ہوتا، حسین کا نوکر ہوتا ہے. حسین کا نوکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں. اب انہوں نے کہا نہیں میرے پاس وہ ٹائم ہے، یہاں ٹائم نہیں ہے، یہاں پڑھنی ہے، وہاں پڑھنی، وہاں پڑھنی. اسی میں ایک بچی رونے لگی. تو ان کو تھوڑا رحم آیا، کہا اچھا چلو چلتے ہیں، مگر بس 2-3 منٹ پڑھ کے چلا آؤں گا. اب اس کے بعد وہ چلے. جب گئے بچے ان کو لے کے گئے تو ایک کھڈر تھا، کھڈر جہاں بچے کھیلتے ہوتے ہیں، وہاں پہ مٹی کے سب ٹکڑے اکڑے پڑے تھے. وہیں پہ 5-6 بچے تھے. ایک اینٹا رکھ دیا، کہا اس پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ دیجیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 2-3 جملے فضائل کے اور مسائل پڑھ کے چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے 2-3 جملے فضائل اور مسائل پڑھے اور جب آنے لگے تو بچوں نے کہا چائے پی کے جائیے. اتنا بڑا خطیب جو خمینی صاحب کے گھر میں شراب پڑھ رہا، ذرا سوچیے. چائے پی کے نہیں میں چائے نہیں پینا مجھے. ارے نہیں، آپ کو پی کے جانا پڑے گا. بچوں نے پکڑ لیا. چائے انہوں نے اٹھائی، ٹھنڈی تھی. ادھر ادھر دیکھا ہے، بچوں خاموش رہو بھائی، تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں. تو ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا. چائے انہوں نے پھینک دی، پردے کے پیچھے پھینک دی چائے. اور اس کے بعد چلے گئے. شام غریباں وغیرہ کی مجلس پڑھی. رات میں سوئے تو حسین کی دکھیاری ماں خواب میں آ گئی. علی اکبر، آج کی تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں. میں نے جو ابھی چیلنج کیا تھا اس کا حوالہ. آج کی تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں. کہا کیوں شہزادی، کیا کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی کچھ نہیں ہو گئی.
لیکن اس سے پہلے جو بڑی بڑی تم نے مجلسیں پڑھی صرف اپنی شہرت کے لیے پڑھی ہیں، صرف اپنی شہرت کے لیے پڑھی. صرف ایک مجلس تمہاری قبول ہوئی ہے، وہ مجلس ہے جو بچوں نے تمہیں بلا کے پڑھوائی ہے. جو تم نے مجلس بچوں میں پڑھی ہے وہ مجلس قبول ہے، باقی کوئی مجلس چاہے خمینی صاحب کے گھر کی کیوں نہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری مجلسیں تم نے شہرت کے لیے پڑھی تھی. اور ان بچوں کی جو مجلس صرف خلوص سے پڑھی ہے. اور یاد رکھو علی اکبر، جو چائے تم نے پھینکی ہے نا وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. اللہ کتنی خدمتیں کرتی ہیں شہزادی بڑی مجلسوں میں نہیں، وہاں پہنچی ہے جہاں خلوص تھا. دکھاوے والی مجلس میں شہزادی نہیں کرتی. وہ جو چائے تم نے پھینکی ہے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. کانپ گئے آیت اللہ علی پر، رو رو کے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں کہ آئندہ ویسی غلطی نہیں کریں گے. لہذا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، سماج کو بدلیے اور خود آپ حضرات طے کیجئے کہ ہمیں کیا سبق لینا مجلسوں سے. درس والی مجلسیں، سبق والی مجلسیں ہوں، ایسے ذاکر و خطیب کا انتخاب ہو جو ہمیں مقصد حسین بتائے کہ مقصد حسین کیا تھا. مقصد حسین کیا تھا؟ امام حسین جب مدینے سے چلے تو کیا کہا امام حسین نے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشیعۃ علی بن ابی طالب اريد ان امر بالمعروف والنهي عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وابی علی بن ابی طالب. امام حسین کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ جا کے کربلا میں فساد برپا کروں، کسی پہ ظلم کروں یا خلافت حاصل کر لوں، تخت و تاج کے لیے نہیں نکلا ہوں. میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کروں اور علی کے اپنے بابا علی کے شیعوں کی اصلاح کروں. ذرا سوچیے، یہ امام حسین اسلام کا یہ خطبہ، یہ وصیت نامہ جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کیا تھا، معالی السبتین نامی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. معالی السبتین پورا یہ وصیت نامہ اس میں موجود ہے. اس کا مطلب کہ اس زمانے میں نبی کے امتی بھی تھوڑا بگڑ گئے تھے، علی کے شیعہ بھی بگڑ گئے تھے. جب اتنے زمانے میں امام حسین کہتے ہیں میں اپنے نانا کی امت علی کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، لوگوں کو نیکی کی ہدایت کروں، برائیوں سے روکوں، اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پہ چلوں. یہ حسین کا مقصد. 99 ممبروں سے جو ہے آج مقصد حسین نہیں بیان ہوتا. 99 ممبروں سے آج حسین کا مقصد بیان نہیں کیا جاتا. 99% ممبروں سے صرف وہی چیز بیان ہوتی ہے جس سے مجمع خوش ہو جائے. اللہ رسول ناراض ہو تو ہو، بیوی فاطمہ ناراض ہو تو ہو، حسین کا مقصد پامال ہو تو ہو، نمازوں کی دھجیاں اڑیں تو اڑیں، دین کا مذاق اڑایا جائے تو اڑایا جائے، لوگ داڑھی منڈے رہ جائے تو رہ جائے، عورتیں بے پردہ ہوں تو بے پردہ رہے، لیکن ہم مقصد حسین نہیں بیان کریں گے، ہم دین نہیں بیان کریں گے. ہم تو صرف ایسا ذاکر چاہتے ہیں جو صرف ہمیں جوش دلائے اور ہم نعروں کی بمباری کرے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزو، آخری منزلوں کی طرف پڑھ رہا ہوں تو ذمہ داری بہت ہے. امام حسین اسلام نے آخری وقت کیا کہا تھا جب پتہ ہے سب شہید ہو گئے؟ امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری فریاد میں پہنچنے والا؟ ایک عظیم میسج ہے. سب شہید ہو گئے، امام یہ کہ ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی میری فریاد کو پہنچنے والا. مقصد ہے کہ امام کربلا سے یہی مقصد لے کے آئے تھے. امام یہ کہنا چاہ رہا تو میں بھی شہید ہونے جا رہا ہوں، اب ہے کوئی جو میرے مقصد کو زندہ رکھنے میں میری مدد کرے، ہے کوئی جو میرے مقصد زندہ رکھنے میں میری فریاد کو پہنچے. آپ کا فریضہ ہے عزاداران حسین، آپ کا فریضہ ہے یا آپ ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کریں جس پہ مقصد حسین نہ بیان کیا جائے، ایسی مجلسوں سے دور رہیں جس جو مقصد حسین سے خالی ہو، ایسی مجلسوں میں شرکت کرے کہ جس پہ مقصد حسین بیان ہو، جس میں اللہ خوش ہو، رسول خوش ہو، آل رسول خوش ہو، اور خاص طور پہ بھی زہرا سلام اللہ علیہ خوش ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نیت میں خلوص ہونا چاہیے، نیت میں خلوص ہونا چاہیے. جو بھی عمل کرے خلوص نیت سے انجام دیں. آپ بھی انتقال کر جائیں گے تو آپ کی قبر میں امام حسین علیہ السلام آئے گا.
لہذا کوئی بھی عمل دکھاوے کا نہ ہو، چھوٹا سا ہو امام حسین اسے بہت بڑا بنا دیں گے۔ اگر بہت بڑا عمل ہے دکھاوے کا ہے تو اس عمل کی نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت ہوگی، نہ ائمہ اور معصومین کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت ہوگی۔ عزیزان محترم، ایام اعظام میں خاص طور پہ جب چاند نمودار ہوتا ہے تو امام باڑے سجا دیے جاتے ہیں، کالے کالے پردوں سے امام بارگاہوں کو سجا دیا جاتا ہے، علم کا پٹکا بدل کر سیاہ کر دیا جاتا ہے، ممبر کا کپڑا بدل کر ممبر کو سیاہ کر دیا جاتا ہے، اور عزاداران حسین بھی اپنے جسموں پر سیاہ لباس ڈال لیتے ہیں۔ یہ سیاہ لباس غم کی علامت ہے۔ عطیہ سستانی سے پوچھا گیا کہ کالا لباس پہننا مستحب ہے یا مکروہ؟ عطیہ سستانی نے کہا نہ یہ مکروہ ہے نہ مستحب ہے، بلکہ ایک پسندیدہ کام ہے۔ 2 مہینہ 8 دن کے علاوہ اگر آپ پہنیں گے تو نماز مکروہ ہوگی، مگر اہل بیت اتحاد کے غم میں پہن کے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اس کالے لباس کی عظمت کو سمجھیے، کالے لباس کی عظمت کو سمجھیے۔ آیت اللہ خوئی جیسا مرج تقلید 2 مہینہ 8 دن تک سیاہ لباس پہنتا تھا، یہاں تک کہ گرمیوں کے مہینے میں بھی موزہ بھی کالا، ان کا کرتا بھی کالا، ماما بھی کالا، کبا بھی کالی، پورے 2 مہینہ 8 دن پہنتے تھے۔ اس کالے لباس کی عظمت سن لیجیے، اس کے بعد مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جو لوگ نہیں پہنے ابھی تک کالا لباس، وہ پہنے جا کر اور کوشش کریں کہ 9 ربیع الاول کی رات میں یہ لباس اترے، تاکہ ہم پہچانیں اپنے آپ کو کہ حسین کے عزادار ہندوستان میں کتنے ہیں۔ یہ ایک پہچان کی علامت بھی ہے، حسین کے عزاداروں کی پہچان کی علامت بھی ہے۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا، سخت گرمی کے موسم میں آیت اللہ خوئی امامہ قبا ریدا موزہ سب سے آپ پہنے ہوئے تھے۔ کہا آغا میں دیکھ رہا ہوں اتنی سخت گرمی میں، اور تو کالے لباس میں اور زیادہ گرمی ہوتی ہے، آپ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں، یہاں تک کہ موزہ بھی پہنے ہوئے، اور گرمی کتنی زیادہ ہے۔ آیت اللہ خوئی جیسا مرجے جس کے شاگرد آج سارے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، خود آیت اللہ سستانی ان کے شاگرد ہیں، آیت اللہ خامنہئی ان کے شاگرد، جتنے مراجع ان کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں اس وقت جو کچھ بھی ہوں اسی کالے لباس کی بدولت ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں اسی کالے لباس کی بدولت ہوں۔ کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میری ماں کے شکم میں حمل نہیں ٹھہرتا تھا، 2-3 مہینے کے بعد حمل گر جاتا تھا، اور میرے والد ذاکر تھے، مجلسیں پڑھا کرتے تھے، شہر خو ایک جگہ ایران میں، وہاں رہتے تھے، مجلسیں پڑھا کرتے تھے، اور سب کو حسین کے کرامات معجزات بیان کرتے تھے۔ جیسے مولانا لوگ کی بات ہو تو وہ سب کو بیان تو کرتے ہیں مگر عمل کم کرتے ہیں، اسی طریقے سے پبلک عمل کرتی ہے تو وہ بیان کرتے رہتے تھے۔ وہ بھی ایک عالم تھے۔ تو ایک عورت ایک دن آئی تو بار بار وہ بچہ گر جا رہا ہے 3 مہینے ہوتے ہوئے۔ جو عورت آئی آنے کے بعد کہا آغا آپ عالم ہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ کو تو کیا سمجھانا، لیکن آپ ہم سب کو بتاتے ہیں حسین کے معجزات، حسین کے کرامات، پھر آپ خود ہی کیوں نہیں امام حسین علیہ السلام سے اولاد مانگ لیتے؟ کوئی منت مان کے، کوئی منت کیجئے، امام حسین علیہ السلام سے اولاد مانگ لیجئے۔ ارے وہ جو فطرس کو بالوں پر ادا کر سکتا ہے، راہب کو اولاد ادا کر سکتا ہے، کیا آپ کو نہیں دے سکتا؟ یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی، یار میں تو لوگوں کو بتا رہا ہوں، خود ہی سے دور ہوں۔ اپنی بیوی سے بیان کی، بڑی غربت تھی ان کی، بڑی غربت تھی۔ بیوی سے بیان کیا تو بیوی نے کہا دیکھیے ایسی کوئی بڑی منت ہم ماننے قابل ہے نہیں کہ بھائی بچہ پیدا ہوگا تو جو کربلا چلے جائیں گے، حج کرنے چلے جائیں گے، یا جو ہے پورے اون پاٹیا اور نان پورا والوں کو کھانا کھلائیں گے، جیب میں 2 روپیہ نہیں ہے۔ ایسی منت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ منت وہی مانو جس میں ہم کر سکتے ہیں، جو اپنی قدرت میں، اپنے اختیار میں ہو کہ میں جو کر سکوں، وہی منت اسلام میں جائز ہے۔ فضول کی منت جو ہم نہ کر سکے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کیوں نہ ہم 2 مہینہ 8 دن یہ منت مانے کہ اگر ہمیں اللہ اولاد دے دے گا تو 2 مہینہ 8 دن سیاہ لباس پہنیں گے۔ یہ نئی منت آپ نے سنی نا؟ ایسا مرجے کے کہ مرجے کے باپ منت مان رہے کہ 2 مہینہ 8 دن لباس۔ کہا یہ بہت اچھی منت ہے، نہ کوئی خرچہ نہ ورچہ۔ ان لوگوں نے طے کر لیا اللہ نے اگر ہمیں اولاد دے دی، ہاں ٹھہر گیا تو ہم 2 مہینہ 8 دن لگاتار سیاہ لباس پہنیں گے، اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں پہنیں گے۔
یہ منت نے اتنا اثر کیا کہ حمل 3 مہینے میں جو حمل گر جاتا تھا وہ 7ویں مہینے میں داخل ہو گیا. 7 مہینے میں جب حمل داخل ہو گیا، آیت اللہ خوئی کا یہ حمل تھا. ایک شاگرد آیا، علی اکبر خوئی، ان کا بھی نام علی اکبر تھا، آیت اللہ خوئی کے والد کا. کہا کہ آغا کیا آپ کی بیوی پریگنیٹ ہے؟ ذرا سوچیے، ہم اور آپ سے کوئی پوچھ دیتا ہم لڑنے لگیں گے، بھائی تمہیں کیسے پتا؟ میری بیوی تمہیں کیسے پتا؟ لیکن وہ نہیں، آیت اللہ خوئی کے باپ تھے. کہا لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاں پریگنیٹ تو ہے، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا رات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے بتاتے ہیں، جاؤ اپنے استاد سے کہو تم نے میرے بیٹے حسین کے نام پہ جو سیاہ لباس کی منت مانی ہے، میں اس منت کے صدقے طفیل میں تمہارے بچے کی حفاظت کروں گا، اب اسے پوری دنیا کا مرج تقلید بناؤں گا. پوری دنیا کا مرج تقلید بناؤں گا، علم و فضل میں پوری دنیا میں سب سے عالم بناؤں گا. چنانچہ اس حمل سے، سیاہ لباس کی برکت سے آیت اللہ خوئی کا حمل مکمل ہوا اور وہ پیدا ہوئے اور کائنات کے سب سے بڑے عظیم مرج تقلید قرار پائے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. کالا لباس پر کی علامت ہے. عزیزان محترم، اسی لیے بیبیوں نے بھی کربلا کی شہادت کے بعد 5 سال تک سیاہ لباس نہیں اتارا. جب تک عمر 7 کا ابن زیاد کا سر نہیں آیا، 5 سال تک سیاہ لباس نہیں اتارا. بالوں میں کنگھی نہیں کی، تیل نہیں لگایا. یہ میں پڑھا کرتا تھا 8ویں ربیع الاول کی مجلس میں، پتہ نہیں یاد ہے کہ تب جا کے عید زہرا کو عید زہرا لوگوں نے منایا، خوشی منائی. 5 سال کے بعد لباس اتارا، سر میں کنگھی کی اور تیل لگایا، گھر میں کھانے پکائے اور اس دن کو عید زہرا قرار دیا گیا. تو یہ لباس غم کی علامت تھی. کربلا امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو پہنچے اور 7ویں سے پانی بند ہو گیا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام جب شہداء کی فہرست گن رہے تھے تو گنتے گنتے 60 تک جب پہنچے، 60 سے اوپر تک، تو جناب قاسم بھی اسی میں تھے. یہ کہا 1 2 3 4 40 50 سب کا نام آ رہا ہے، میرا نام نہیں آ رہا ہے. تو جناب قاسم نے پوچھا چچا جان کیا اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے لال اس میں تمہارا بھی نام ہے، علی اصغر کا بھی نام ہے. جناب قاسم چونک گئے. کہا چچا کیا علی اصغر خود میدان نہیں، کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے علی اصغر قتل کرنے کے لیے؟ امام حسین نے کہا نہیں، علی اصغر کو قتل کرنے خیمے میں نہیں آئیں گے، بلکہ میں خود اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے میدان میں جاؤں گا. فہرست شہادت میں اس کا بھی نام ہے. آج کی یہ تاریخ، آج کی یہ شب جناب قاسم کی شہادت سے منسوب ہے. حالانکہ سب تو عاشور کے دن شہید ہوئے، لیکن یہ ایام اعظام میں 10 دن معین کیے گئے ہیں کہ ایک دن جناب حبیب المظاہر، ایک دن جناب حور، ایک دن جناب محمد، ایک دن جناب قاسم. تو آج کا یہ تاریخ، آج کی یہ شب جناب قاسم سے منسوب. امام حسن علیہ السلام سن 50 ہجری کو شہید ہوئے اور کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری 10 محرم سن 61 ہجری میں واقع. امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے 28 رجب سن 60 ہجری، یعنی 10 سال کا فرق. اور جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام آئے. امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور سینے میں تکلیف تھی، بار بار الٹی ہو رہی تھی، جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے. کہا بھائی حسین مجھے سلا دو، میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے. بھیا حسین مجھے سلا دو، میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے. ذرا سنیے گا، امام حسن خود کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی، مجھے سلا دو. اب امام حسین نے امام حسن علیہ السلام کو سلایا. تھوڑی دیر میں جناب قاسم جن کی عمر 13 سال کی تھی، 13 سال کی نہیں بلکہ 2-2.5 سال کی تھی، جب امام حسن شہید ہوئے 2-2.5 سال کی عمر تھی جناب قاسم کی. آئے اور آنے کے بعد امام حسن کے سینے پہ لپٹ گئے. ام فروا نے کہا بیٹا تمہارے بابا کے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے. ابھی امام حسن نے خود کہا تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے بابا کے سینے میں تکلیف ہو رہی، اٹھ جاؤ. اتنے کا فروا قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو.
قاسم کے سونے سے ارے مجھے تسکین مل رہی ہے، جس طرح سکینہ کے سونے تو حسین کو سکون ملتا تھا، قاسم کے سونے سے حسن کو سکون مل رہا ہے۔ ارباب اعضاء، تھوڑی دیر کے بعد جناب قاسم باپ کے سینے سے جدا ہوئے، ایک مرتبہ قریب بلایا جناب فروا کو امام حسن اسلام نے اور کہا کہ یہ فروا دیکھو میں تو رہوں گا نہیں، لیکن جب میرا بھیا حسین کربلا کا سفر کرے تو تم بھی قاسم کو ساتھ ساتھ لے کے جانا اور میری طرف سے قربان کرنا۔ ایک وصیت کی اور امام حسن اسلام شہید ہو گئے۔ جب 28 رجب کے امام حسین اسلام مدینے سے چلے تو ایک وقت جناب فروا بھی قاسم کو لے کے آئیں۔ امام حسین نے کہا بھابھی آپ یہیں رہیے، آپ یتیم بچے ہیں، آپ سنبھالے کا نہیں، میں آپ کے بھائی کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے بھائی نے کہا تھا کہ میرا بھیا حسین جب کربلا کی طرف جائے تو قاسم کو لے کے جانا، لہذا وصیت پہ عمل کرنا چاہتی ہوں۔ لو ام فروا بھی قاسم کو لے کے چلی، کربلا کے میدان میں پہنچے، شب عاشور تمام ہوئی۔ جب عاشور کا دن آیا، انصار کی قربانیوں کے بعد عزیزوں کی باری آئی، کبھی کسی کا لاشا آ رہا ہے، کبھی کسی کا لاشا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ فروا کہتے ہیں قاسم ارے تم سے کہا سب سے پہلے تم جان نثار کرنا، جاؤ جلدی جان نثار کرو۔ جناب قاسم کہتے ہیں مما جب بھی میں چچا سے اجازت چاہتا ہوں، چچا کہے تو میرے بھیا کی نشانی ہو، ارے جاؤ اپنی ماں کو سنبھالو، تمہاری ماں بیوہ ہے۔ کئی بار جب گئے کہ مرتبہ حسین انکار کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا جناب قاسم ایک جگہ گھٹنوں میں سر رکھ کے، جیسے غمزدہ لوگ غمزدہ بچے گھٹنوں میں سر رکھ کے بیٹھتے ہیں، جناب قاسم سر رکھ کے بیٹھ گئے۔ کچھ نے سوچ رہے تھے، سوچتے سوچتے خیال آیا کہ وقت آخر میرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، وقت آخر میرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا۔ تعویذ فوراً کھول کے کیا دیکھا، اس میں لکھا تھا بیٹا حسن دیکھو جب کربلا میں میرا بھیا حسین عالم غربت میں بھوکا ہو پیاسا بے کس، تم دیکھو میرے بھائی کو، تم مدد سے پیچھے مت ہٹنا، میرے بھیا کی مدد کرنا، اپنے چچا کی مدد کرنا، عالم غربت میں جب اسے دیکھنا، بھوکا دیکھنا، پیاسا دیکھنا، عالم بے کس میں دیکھنا، تو مظلومیت کی حالت میں دیکھنا تو اس کی مدد کرنا۔ جناب قاسم خوشی خوشی وہ خط لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے، کہا چچا اب آپ نہیں روک سکتے، یہ دیکھیے میرے بابا کا خط ہے۔ امام حسین نے خط لیا، 10 سال کے بعد بھائی کی جو تحریر دیکھی، ایک مرتبہ دل بھر آیا، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، زاروں قطار رونے لگے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بھیا حسن آپ پہ میرا سلام، آپ نے عالم غربت میں حسین کو یاد کیا، یقیناً میں قاسم کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد زرہ منگائی گئی۔ زرہ اس لیے پہنائی جاتی ہے تاکہ تلوار اور نیزے کا وار بدن پہ نہ لگے، لیکن جو زرہ آ رہی ہے جناب قاسم کو فٹ نہیں بیٹھ رہی، جو بھی زرہ آ رہی ہے جناب قاسم کو فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے۔ میرا دل کہتا شاید اسی لیے نہ بیٹھ رہی ہو کیونکہ لاشا پامال ہونا تھا، زرہ ہوتی تو لاشا پامال نہ ہو پاتا۔ بہرحال امام حسین خیمے میں آئے، میں فروا سے کہا امام حسن کا تبرک جس صندوق میں وہ لے کے آؤ۔ صندوق لائی گئی، امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کا ماما نکالا اور جناب قاسم کے سر پہ رکھا، ایک سرا ان کے چہرے پہ لٹکا دیا تاکہ دھوپ کی شدت سے میرے بھتیجے کے چہرے پہ کوئی شکن نہ آنے پائے اور دشمن یہ نہ چاہنا کہ کوئی بچہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار کیا، لیکن سوار ہونے سے پہلے ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے میرے بھتیجے میرے لال، تم اس طرح مجھے سینے سے لگا لو جس طرح سن 50 تمہارے بابا نے مجھے لگایا تھا۔ جناب قاسم امام حسین کے سینے سے لپٹے، دونوں اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جو ہوش آیا امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پہ سوار کیا، مگر قد اتنا چھوٹا تھا کہ رکاب کے پیر نہیں پڑے۔ اس کو دھیان میں رکھیے گا کہ جاتے وقت قد کتنا تھا، آتے وقت قد کتنا ہوا۔ قد اتنا چھوٹا تھا محترم کہ رکاب پہ پیر نہیں پڑ رہا ہے۔ امام حسین نے سوار کیا، جناب قاسم میدان میں گئے، رجز پڑھا۔ ایک مرد عمر ساتھ کہتا ہے ارزق تم جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ ارزق جو 1000 لوگوں کو بھاری تھا، کہا میں جاؤں، شرمندہ کرتا مجھے اس بچے کے سامنے بھیج کر، ارے میرا ایک لڑکا جائے گا اس کا کام تمام کر دے گا۔ ارد کے شامی کا پہلا بیٹا گیا، جناب قاسم نے اس کو قتل کیا، دوسرا بیٹا کیا اسے قتل کیا، تیسرا بیٹا گیا اسے قتل
کیا, چوتھا بیٹا گیا اسے بھی قتل کیا. ایک مرتبہ جوش میں عرض کے شامی آتا ہے, کہا 4 بیٹے میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر ڈالے, اب تیری ماں تیرے ماتم میں روئے گی. عرض کے شامی آیا اور آنے کے بعد وار کیا. امام جناب قاسم نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب جو اس کو قتل کر دیا تو یزیدی لشکر میں ایک مرتبہ کوہرام برپا ہو گیا. عمر سعد نے کہا یہ ایک ایک سے نہیں کام چلے گا, سب ایک ساتھ حملہ کر دو. ارے سارے یزیدی ٹوٹ پڑے گھوڑے پہ سوار ہو کے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. ایک مرتبہ جناب قاسم گھوڑے سے گرے, آواز یا اماں ودرکنی, اے میرے چچا مدد کو پہنچیے. امام حسین علیہ السلام عقاب کی طرح دوڑے مگر لشکر اتنا زیادہ تھا جناب قاسم کے لاشے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اب جو پہنچے ہیں جناب قاسم کی روح پرواز کر چکی ہے, سانس بند ہو چکی ہے. امام علی مقام جناب قاسم کے لاشے پہ گئے, کہا بیٹا تم معاف کرنا, اور شہیدوں کے لاشے پہ میں ان کی زندگی میں پہنچا. ارے تیرے لاشے پہ تیری شہادت کے بعد روح نکلنے کے بعد پہنچا. اب یہاں 2 روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے جب امام حسین, وہ قاسم جن کا پیر رکاب پہ نہیں پڑ رہا تھا, اب امام حسین ان کو جب لا رہے ہیں تو جناب قاسم امام حسین سے بڑے ہو گئے, امام حسین سے بڑے ہو گئے, جوڑ الگ ہو گیا تھا اور وہ لٹک رہا تھا. امام حسین سینے سے لگا کے آ رہے ہیں اور پیر زمین سے خط کھینچے جا رہے ہیں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے, کربلا میں بکھر گئے تھے. امام حسین نے اپنی ردا بچھائی, قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کے, کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم, کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم, ہے قاسم, ہے قاسم کہتے ہوئے حسین لاش کے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں, اپنی رضا میں رکھتے ہیں, ایک گٹھڑی بناتے ہیں, خیمے کی طرف دیکھتے ہیں. ام فروا کی نگاہ پڑی, حسین کوئی گٹھڑی لے کے آ رہے ہیں. انہیں پتا چل گیا ارے یہ قاسم کا لاشا ہے. مدینے کی طرف رخ کیا, اے میرے والی و وارث, میں نے آپ کی وصیت پہ عمل کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيغلب المجرمون. وقال وجنه كلمة الكلمون. بارہت واسطہ تیرے عظمت کا اپنے پاک و تقدس ہمارے مجلس کو اپنے بارگاہ میں شرع قبول نصیب فرما.